السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک اونچے مکان پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہ ان قریب تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جس طرح بارش برستی ہے۔ یعنی آنے والے وقتوں میں انسان فتنوں سے اتنا زیادہ گر جائے گا کہ اس کے چاروں اطراف میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ فتنہ یعنی ٹرائل ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، پرکھا جائے۔ تو موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے یہ موبائل، یہ ڈیوائس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے دلدل میں پھنسنے کے لیے صرف اور صرف ایک ٹچ کی دوری پر ہوتا ہے، پھر وہ چاہے پورن ایڈکشن ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی غیر محرم سے بات کرنا ہی کیوں نہ ہو، چیٹ کرنا ہی کیوں نہ ہو، اینڈ سو آن۔ انسان صرف اور صرف ایک ٹچ کی دوری پر ہوتا ہے۔ لیکن ایک فتنہ ہے جس نے آنا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا ہے، اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کی نماز، وہ فرض نماز ہو، آپ کی نفل نماز ہو، آپ کی وتر ہو، آپ کی تراویح ہو، قیام اللیل ہو، کسی بھی قسم کی نماز ہو آپ کی، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ جی ہاں، میں فتنہ دجال کی بات کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس فتنے میں ہر انسان مبتلا ہے، تو دجال کے فتنے سے کیسے بچ پائے گا؟ جبکہ ہمیں اس دجال کے فتنے کے بارے میں احادیث سے اس کے اپیرنسز، اس کے کارنامے، یعنی اس کا حلیہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس کو پہچان سکے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اس کو دیکھنے کے، اس کو جاننے کے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس فتنے سے نہیں بچ پائے گا؟ میں اگر موجودہ دور کی ایگزامپل سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ ہم جب سگریٹ کا پیکٹ خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پینے سے ہمیں نقصان ہوگا، اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ عیا ہوا ہوتا ہے سامنے، اس پہ تصویریں چسپاں ہوئی ہوتی ہیں کہ اسموکنگ از انجیریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ کلز اینڈ فلانا فلانا، اور اس پہ تصویریں بھی اس طرح کی لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو سگریٹ پیتا ہے اس کو بالکل پتہ ہوگا۔ پھر بھی انسان وہ چیز خریدتا ہے، اس کو پیتا ہے اور اس کو اپنے روٹین کا معمول بنا لیتا ہے۔ سیم گوز ٹو دا فتنہ دجال، کہ جب آپ کے سامنے وہ آئے گا تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، آپ کو سب کچھ پتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ فتنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر جو ہے وہ روٹین بہت زیادہ کام آتی ہے کہ آپ کی دنیا میں روٹین کیسی ہے، آپ کے دنیا کے معاملات کس طریقے کے ہیں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یعنی اس کا بیڑا پار۔ اگر کسی کے نصیب ہو گیا کلمہ، جب بھی ہم اکثر دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ تو کیا وجہ ہے؟ اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جب انسان سکرات الموت یعنی آخری لمحات میں ہوتا ہے مبتلا، تو اس کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ کلمہ پڑھ، لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈیلی روٹین یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ قبر کے 3 سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ بظاہر تو یہ بہت آسان سوال ہیں، لیکن انسان اس کے جواب اتنے آسانی سے نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سب کانشیس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو چیز آپ کے سب کانشیس میں ہوگی آپ وہی عمل کر پائیں گے۔ تو قبر کے یہ جو اتنے ایزی سوال ہیں،
اور جو آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انسان، تو یہ چیزیں اس کی سب کانشیس میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ڈیلی روٹین میں اس چیز کا عادی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کو پھر کہہ پائے گا۔ بظاہر یہ بہت ایزی سوال ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ان کے سوال کے جواب وہی انسان دے پائے گا جو انسان اپنی عملی زندگی پہ عملی طور پہ اچھا ہوگا۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور کوشش کرے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اذکار کو ڈالیں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ایک بات بتاتا ہوں۔ میرا 2 مہینے پہلے آپریشن ہوا تھا۔ اس دوران میں یہ بات میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی بہت زیادہ نیک یا پرہیزگار ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی۔ بہرحال 2 مہینے پہلے میرا آپریشن ہوا۔ اس دوران میں سورہ کہف کی تفسیر جو ہے وہ اپنے استاد سے، شیخ سے سیکھ رہا تھا۔ تو میری روٹین اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ میں صبح شام اللہ تعالیٰ کا اذکار، سورہ کہف کی تلاوت اور اس کی تفسیر وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ تو میں جب آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہوں، میں بے ہوش تھا، میرے بھائی نے ویڈیو بنائی تو میں جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا کیونکہ مجھے ایپیڈیورل دیا گیا تھا اور میں بے ہوش تھا جب میں آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہوں۔ پھر جب میں ہوش میں آیا اور جب سیٹ ہوا، جب ڈسچارج ہوا، تو میرے بھائی نے مجھے ویڈیو دکھائی۔ اس میں بہت باریک آواز سے کچھ پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب وہ میں نے بار بار سنا، کوشش کی، غور کی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز میرے سب کانشیس میں تھی، اور یہی چیز ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آنی ہے۔ بظاہر تو بہت آسان سوال ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کیا ہے، کون ہے تیرا نبی، کون ہے، لیکن جواب اس کے وہی دے پائے گا، اور یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدلے، اور زندگی کو اس طرح بدلے کہ آپ کی زندگی میں دین اور دنیا ایٹ لیسٹ برابر ہو۔ اگر آپ کا دین جو ہے وہ آپ نے کم کیا ہوا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو اتنا برابر کر لیں جتنا آپ دنیا کو فوقیت دیتے۔ ویسے تو انسان کو جو ہے وہ دین کو اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ دین جو تھا وہ ان کے سر کا تاج تھا، اور دنیا جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ آتا تھا دین کو لے کے، جب ان کا وہ تاج کھڑکھڑاتا تھا، لڑکھڑاتا تھا، تو وہ ہاتھ چھوڑ دیتے تھے اور تاج کو پکڑ لیتے تھے۔ ہم نے دین کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دنیا کو ہم نے سر کا تاج بنا دیا ہے، کہ اگر ہمارے سر کا تاج تھوڑا سا بھی لڑکھڑائے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز یہ ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، میٹنگز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور دوسرے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نیک اعمال شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے، اور ایٹ لیسٹ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے سنا اور سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔